سورہ روم کا دوسرا رکوع اور 21ویں پارے کا 5واں رکوع۔ سورہ روم کی آیت نمبر 11۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوں گے؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ یہاں مجرم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، جن کا ایمان برباد ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے جھوٹے خدا ان کی سفارش وہ نہ کریں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، وہ یہی کہیں گے مالک انہوں نے ہماری پوجا نہیں کی۔ آج تو دنیا کے اندر نیک بد کافر مومن سب ہی رہتے ہیں، مگر وہاں صرف دو گروہ ہوں گے، ایک مومنین کا گروہ ہے، دوسرا کافروں کا، اور پھر ان دونوں گروہ کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ کی کیاری میں ہوں گے۔ روضہ باغ کی کیاری کو کہتے ہیں۔ یحبرون، وہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، یعنی وہ نیک لوگ جنت کے باغات میں ہوں گے اور ان کی وہاں مہمان نوازی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ جہنم کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، تم پاکی بیان کرو جب شام ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب صبح ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو کچھ دن رہے، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تمہیں دوپہر ہو اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرو۔ صبح سے مراد فجر کی نماز ہے، دوپہر سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور شام سے مراد عصر کی نماز ہے، اور عشیًا سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں نہ تو نمازوں کے نام بتائے گئے ہیں اور نہ ہی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا۔ نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر میں 2 رکعتیں، ظہر میں 4 رکعتیں، عصر میں 4 رکعتیں۔ کتنا اہم فریضہ ہے نماز، لیکن ہمیں کوئی اس کی تفصیل قرآن پاک میں نہیں ملتی۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بھی بات کرو ان کے سامنے تو وہ فوراً کہتے ہیں ہمیں قرآن سے دکھاؤ، اور خاص طور پر جاوید غامدی جیسے لوگ، نام نہاد اسکالر، جو بیچارے دین سے بھی دور ہیں اور قرآن سے بھی دور ہیں، جو نہ جانے کس کے کہنے پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں تو ہے قرآن میں نہیں ہے، ہم تو اس وقت مانیں گے جب قرآن میں ہو۔ تو پھر قرآن میں تو آپ کو
فجر کی 2 رکعتیں ہیں یہ بھی نہیں ملتا، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں یہ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح اور تفسیر رسول اللہ نے فرمائی، تو یہ ساری تفصیلیں ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمائی اور ان سے صحابہ کرام نے سیکھی۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی انڈے سے چوزے کو پیدا فرماتا ہے، اسی طرح نطفے سے انسان کو پیدا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مرغی سے انڈا پیدا فرماتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں مردہ محسوس ہوتا ہے، انسان سے نطفہ پیدا فرماتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ تعالی زمین کو ویرانی کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے، سرسبز و شاداب فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے، جس طرح زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ اور مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی پیدا کیا جائے گا کل بروز قیامت۔ یعنی قیامت کو یاد کرو، اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔